أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، میں ایڈوکیٹ ساجد علی ٹکو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا قانون اندھا ہوتا ہے؟ یہ ایک ضرب المثل بھی بنی ہوئی ہے۔ جہاں بھی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اسی کے متعلق ہے۔ قانون کیا ہے اور یہ کب بنا، کب قانون معرض وجود میں آیا؟ اس کے متعلق مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سقراط کے شاگرد افلاطون، جسے پلیٹو بھی کہتے ہیں، جو کہ 429 قبل مسیح میں یونان میں پیدا ہوا، یہ ایتھنز میں پیدا ہوا۔ یہ یونانی فلاسفر بھی تھا، اس کو قانون دان بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے قانون کی کچھ لوگوں کے خیال میں ابتدا کی۔ باقاعدہ مختلف مسائل کے متعلق اس نے مختلف اپنے پوائنٹ آف لا بنائے۔ اپنے مطابق اس نے قانون کی تشریح کی۔ یہ مختلف تھاٹس ہیں جن میں ایک تو یہ قانون کا مکتبہ فکر ہے، جو کہ یورپین لاز ہیں، جو کہ یہ افلاطون سے شروع ہو کے ہمارے پاکستان میں برٹش گورنمنٹ میں رہے، اور ایک اسلامک سکول آف تھاٹ ہے جس میں سب سے پہلے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلے کرتے تھے۔ جو بھی کوئی تنازع آتا تو ان کے پاس آتا تو ان کے دور میں وہ خود فیصلے کرتے۔ خلفائے راشدین کے دور میں کچھ قاضی کا تصور بھی آیا، قاضی بھی مقرر کیے گئے، لیکن زیادہ تر فیصلے خلفائے راشدین خود کرتے تھے۔ اسی طرح جب اسلامک دور میں مختلف ادوار آئے، بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا، عثمانیہ سلطنت ترکی میں بنی، تو ان میں مختلف ادوار میں قاضی مقرر کیے جاتے تھے جو کہ تنازعات کا فیصلہ کرتے تھے۔ ایک اور مکتبہ فکر ہے جو کہ سب کانٹیننٹ میں تھا، جسے آپ پنچایت کہہ سکتے ہیں۔ سرپنچ مقرر ہوتا، پنچایت کے ارکان مقرر ہوتے جو کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے تنازعات کے فیصلے کرتے۔ قبائلی علاقہ میں جرگے کا تصور تھا، جرگہ بیٹھتا، وہ بھی پنچایت کی شکل تھی اور وہ جرگہ فیصلہ کر دیتا۔ مغل دور میں بھی قاضی تھے، بادشاہ خود بھی فیصلہ کرتے تھے۔ جب یہ سارے سکول آف تھاٹس نہیں تھے
تو اس زمانے میں کوئی ایک بڑی آبادی ہوتی تھی جسے شہر کا نام دیا جاتا تھا، اور 7 گاؤں ہوتے تھے، اور اس شہری آبادی پر جو حکمران ہوتا تھا اسے بادشاہ یا راجا کہا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور لوگ کوئی بھی تنازع ہوتا تو بادشاہ کے پاس لے کے جاتے اور وہی ان کا فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ باقاعدہ دربار لگایا کرتے تھے اور اس میں لوگ اپنے تنازعات لے کے جاتے تھے۔ مغلوں کے دور میں جہاں قاضی تھے وہاں بھی تنازعات کے فیصلے بادشاہ خود بھی کرتے تھے۔ اسی طرح مغلوں سے پہلے لودھی دور تھا، خلجی دور تھا، احمد شاہ ابدالی کا دور تھا، اور مختلف لوگوں نے ہندوستان میں حکومت کی، جس میں شیر شاہ سوری کا دور بھی کچھ عرصہ آیا۔ تو اس وقت بھی قاضی مقرر کیے جاتے تھے۔ خاندان غلامہ بھی تھا، اس وقت بھی قاضی مقرر کیے جاتے تھے، بادشاہ بھی خود فیصلے کرتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامی نظام یا قاضی جو فیصلے کرتے تھے ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ لوگ اپنے تنازعات لے کر قاضی کے پاس جاتے تھے۔ قاضی اگر سمجھتا کہ یہ تنازع یہیں حل ہونے والا ہے تو وہ وہیں اپنے پاس ہی ان کا تنازع اپنی عقل و فہم سے کر دیتا، لیکن اسلامک قانون کے مطابق۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا کہ یہ تنازع جس جگہ پیدا ہوا ہے اس جگہ جا کے حل کرنا ہے تو وہ موقع پر جہاں بھی یہ وقوع ہوا ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتا اور وہاں لوگوں سے شہادتیں لے کے وہیں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس میں کوئی اپیل نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جو فیصلہ ہو گیا وہ دونوں فریقین کو قبول ہوتا تھا۔ نہ بھی قبول کرتے تو اس وقت یا قاضی کے دور میں کوئی ایسی ایپلٹ کورٹ نہیں تھی کہ جہاں وہ جا کے اپنے تنازعات کا فیصلہ کرواتے، اور وہ تنازع سال ہا سال چلتا رہتا۔ جس طرح کے اب کئی تنازعات ایسے ہیں کہ بیفور پارٹیشن کے کیس بھی ابھی تک تنازعات کی صورت میں چل رہے ہیں۔ تو قاضی کے دور میں چاہے قاضی کسی بھی خلیفہ کے دور میں رہے ہوں تو وہ موقع پر فیصلہ کر دیتے تھے۔ وہاں تاریخ پہ تاریخ دینے کا کوئی رواج نہیں تھا کہ آپ 10 دن بعد آ جائیں، 1 مہینے بعد آ جائیں، پھر تاریخ پڑ گئی ہے پھر آ جائیں۔ تو لوگ ساری عمر وہاں تاریخیں نہیں بھگتے تھے، اس دن ہی فیصلہ کر دیا جاتا تھا اور اسلامی قوانین کے مطابق ہوتا تھا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سکول آف تھاٹ کی طرف، جو کہ قانون برٹش گورنمنٹ نے بنایا۔ یہ جو قانون ہے اس کا سب سے پہلے تو انہوں نے ایک سٹیچو بنایا، سٹیچو کے ہاتھ میں ترازو دیا گیا اور سٹیچو کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ اب کچھ لوگ یہاں سے بھی مطلب نکالتے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے والا جس کے ہاتھ میں ترازو ہے وہ تو اس کی اپنی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ بہرحال میں اس پہ کوئی کنکلوژن آپ کو نہیں دے رہا ہوں، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ کو قاضی کا بتایا، اب میں آپ کو قانون کا بتا رہا ہوں کہ برٹش دور میں جو سب کانٹیننٹ میں لا بنایا گیا وہ
1957 کی جنگ آزادی کے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے ہمارا لا بنایا جو کہ 1860 میں بنایا گیا. پھر اس میں مختلف کرمنل پروسیجر لا میں، سول پروسیجر لا میں، ایویڈنٹ ایکٹ میں مختلف جو ان کے ادوار میں لا بنائے گئے، ہر چیز کے متعلق ان میں امینڈمنٹ ہوتی رہیں وقتاً فوقتاً، اور ان کا سلسلہ چلتا چلتا ہمارے پاکستان کے 1956 کے آئین تک چلتا رہا. 56 کا بھی آئین بن گیا، لیکن جو قوانین تھے وہی برٹش دور کے، اس میں ایک شک میں داخل کر دیے گئے. وہی چیز 1962 کے قانون میں ہوئی، وہی 1973 کے قانون میں ہوئی. 1973 میں آرٹیکل 268 شامل کی گئی، اور ان قوانین میں جو وقتاً فوقتاً امینڈمنٹ ہوتی رہیں وہ بھی اس میں شامل کی گئیں. ضیاء الحق دور میں بھی کچھ اسلامی قوانین ہوئے، لیکن بیسک قانون وہی رہے جو برٹش کے دور کے چل رہے تھے. ہم آج تک اپنا قانون نہیں بنا سکے جو کہ خالصتاً اسلامی یا پاکستانی ریاست کے مطابق ہو. اب ہم اس قانون کا جائزہ لیتے ہیں جو کہ برٹش ہے، جو ہمارے پاس چل رہا ہے. کچھ اسلامی شکیں ہیں اس میں. جب آپ انصاف کے لیے ٹرائل کورٹ میں جاتے ہیں، میجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں، سول جج کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو آپ آگے ایڈیشنل سیشن جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے. ٹرائل میں آپ کے 7-8 سال لگ جاتے ہیں. آگے آپ اپیل میں گئے ڈسٹرکٹ جج یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس، وہاں آپ کے 5-6 سال لگ گئے. آگے اپیل میں ہائی کورٹ آ گئے، وہاں 5-6 سال سے 10 سال لگ گئے. پھر آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے. یہ قانون کی بات کر رہا ہوں میں. وہاں کبھی تو 6-6 سال 8-8 سال اپیل ہی نہیں نکلتی ہے. تو اس طرح کسی بھی کیس کو جو برٹش نے ہم سب کانٹیننٹ کے غلاموں کے لیے بنایا تھا لا، وہ کئی ڈکیڈ پر، کئی دہائیوں پر مشتمل ہوتا ہے. اور بسا اوقات ایک شخص جو کیس دائر کرتا ہے اس کی تیسری یا چوتھی نسل کو جا کے انصاف ملتا ہے. اور کچھ لوگ اپیل کے فیصلے کے انتظار میں جیلوں میں ہی وفات پا جاتے ہیں، اور کئی سال بعد پھر جا کے ان کا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں اب بات کی جائے کہ فیصلے کے لیے جج صاحب کس چیز کو دیکھتے ہیں. اسلامی لا میں قاضی ہوتے، موقع پہ چلے جاتے، اسی دن فیصلہ ہو جاتا. یہاں ڈاکومنٹ کو دیکھا جاتا ہے، شہادتوں کو دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے جج صاحبان کبھی موقع پر تشریف نہیں لے گئے. وہ کورٹ میں بیٹھے بیٹھے جو ان کے سامنے شہادت آتی ہے، جو ان کے سامنے ڈاکومنٹ آتے ہیں، وہ شہادت جھوٹی ہے سچی ہے، وہ ڈاکومنٹس جھوٹے ہیں سچے ہیں. جو ڈاکومنٹ کہہ رہے ہیں اور شہادت بھی اس کے مطابق ہے، اور جو بھی ہمارے وکلاء نے وہاں آرگومنٹ کیے ہیں ان کی روشنی میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. نہیں دیکھا جاتا کہ حقیقت کا کیا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اسی چیز کو آگے لے کے اپیلوں میں جایا جاتا ہے. وہاں بسا اوقات
टेक्निकल ग्राउंड्स पर फैसले कर दिए जाते हैं। अभी हमारे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के आसिफ सईद खोसा साहब ने एक फैसला किया, तो उन्होंने कहा कि अगर एक गवाह भी गलत बात करता है और महसूस होता है कि इसने की बयान का, इसकी शहादत का कोई हिस्सा थोड़ा सा भी महसूस होता है झूठा है, तो सारी जितनी भी शहादतें आई हैं सब झूठ होंगी। इंसान है, भूल भी सकता है। जब वकला जरा करते हैं तो वो उससे ऐसे घुमा घुमा के, मैं भी उसमें शामिल हूँ, सवाल करते हैं कि वो बेचारा जो गवाह होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और बसा औकात उसके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनको पकड़ के केस का फैसला करवा लिया जाए। आप लोगों ने फैसला करना है, ये देखना है। मैंने जो मारूजात गुजारिशात आपके सामने रखी हैं, तो उनसे कि जैसे डॉक्यूमेंट्स पे और शर्तों पे कमरे में बैठ के, कमरे अदालत में बैठ के फैसला कर देना, तो इससे आपने देखना है कि कानून अंधा होता है या नहीं होता है। इसी तरह अगर कोई तनाज़ा पंचायत में या जिरगे में जाता है, तो कई दफ़ा पंचायत और जिरगा भी मौके पे जाके जहाँ तनाज़ा हुआ हो उस जगह जाके फैसला करते हैं। अब कौन सा निज़ाम ठीक है? आजकल के इस जदीद मुआशरे में जहाँ हर शख्स ये समझता है कि मुझसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है और मैं हर चीज़ के मुतालिक बहुत कुछ जानता हूँ, कोई बात, कोई शख्स किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई बंदा अगर सही है या गलत है, कोई बात भी करता है तो उसकी मुखालफत करना, उसको अपोज करना हर शख्स अपना फर्ज मनसबी समझता है। वो ये समझता है कि जब तक मैं इस बंदे जो बात कर रहा है, जो बता रहा है, उस पर तनकीद नहीं करूँगा या उसकी को अपोज नहीं करूँगा, तो इस तरह तो मेरी सुबकी हो जाएगी। बहुत कम लोग हैं जो किसी की बात सुनने को तैयार है। तो इसलिए मेरी ये मारूजात गुजारिशात पेश करने का मकसद ये है कि आप खुद लोग समझदार हैं, ये फैसला आपने करना है कि क्या कानून अंधा होता है या नहीं होता है। इसके साथ ही मैं आज की अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप अपना, अपने बीवी बच्चों का, अपने अड़ोस पड़ोस का, अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों को खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।